20 مئی کی سحر نسیم صبح کی جھونکوں کے ساتھ ایک سفر کی نوید لے کر آئی۔ فجر کے نورانی سجدوں کے بعد ہمیں علماء کرام کے قافلے کے ہمراہ پنڈی گھیپ روانہ ہونا تھا، جہاں قاری ابراہیم صاحب امام مسجد ڈنہ کے والد گرامی کے وصال پر تعزیت کی غرض سے جانا تھا۔ یہ سفر محض زمینی نہیں، قلبی بھی تھا۔ صبح 6 بجے ہم TDCP کے اس مقام پر موجود تھے جہاں مری کا حسن دل کو بے خود کر دیتا ہے۔ مفتی رمضان ولی صاحب، مولانا وقاص صاحب اور میں یکجا تھے۔ باقی رفقا مولانا عبدالوہاب صاحب، مولانا دلشاد صاحب، حافظ وقاص صاحب اور مولانا عبدالحمید صاحب ملاچ لوکوٹ سے گاڑی سمیت روانہ ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنا بائک TDCP ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑا کیا اور سوچا اس جنت نما جگہ میں تھوڑی چہل قدمی کی جائے۔ یہ جگہ کسی مصور کی شاہکار تخلیق ہے، آنکھوں کو سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ یہ جگہ حسن فطرت کی ایک بولتی تصویر ہے۔ جو ہم مری کے دامن سے نکلے، ٹھنڈی ہوائیں جیسی کسی خواب کی بازگشت تھیں جنہیں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اب گرم لو کی تپش ہمارا استقبال کر رہی تھی۔ قاری صاحب کے گاؤں کا ایک غیر معروف راستہ جو جنگل نما تھا، ہم اس پر چل پڑے۔ یہ علاقہ کسی صحرا کی مانند لگ رہا تھا۔ ریگستانی ہوائیں، سنسان فضا اور دور دور تک پھیلی ویرانی۔ میں نے مفتی رمضان ولی صاحب سے کہا، یقیناً امرؤ القیس ایسی جگہوں پر ہی کہیں دیوانہ وار پھرتا ہوا ہوگا۔ مفتی صاحب کے دل میں شاعری کا ساز بج اٹھا اور امرؤ القیس کا یہ شعر سنایا: کفا نبکی من ذکری حبیبی ومنزلی فسطت اللوی بین الدخول وحوملی۔ اس شعر کی سحر انگیزی سے ایسے لگا جیسے صحرا میں اچانک چشمہ پھوٹ پڑا ہو۔ بالآخر قاری صاحب کے گھر پہنچے، دعا کی، تعزیت کی اور دلوں کی قربتوں کے نغمے چھیڑ کر واپسی کی راہ لی۔ قاری صاحب اور ان کے اعزاء نے جس عزت و محبت سے نوازا وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو گئی۔ واپسی پر ایک مختصر راستہ اختیار کیا۔ صرف 20 منٹ میں ہم کھڑپا انٹرچینج پر پہنچے۔ یہاں ایک ٹھیلے سے شربت نوش کیا، شربت خنک سے شاداب ہو کر سی پیک پر روانہ ہو گئے۔ اسی پر جو ہی مری موٹر وے ٹول پلازا کراس کیا تو یوں لگا جیسے فطرت نے ہمیں دوبارہ اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے بچے کو گلے لگا لے۔ اور یوں ہمارا سفر اپنی تکمیل کو پہنچا۔